السلام علیکم دوستوں، ان سائڈ پہ موسم فخر میں خوش آمدید۔ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان خفیہ رابطوں کا انکشاف کیا ہے، اور یہ انکشاف کسی اور کی طرف سے نہیں آیا بلکہ عمران خان صاحب کے قریبی دوست کی طرف سے آیا ہے، اور ساتھ انہوں نے اس بات کا انتباہ بھی جاری کر دیا ہے، وارننگ بھی دے دی ہے، دھمکی بھی دے دی ہے کہ اگر پنجاب کے اندر پرویز الہی کی حکومت کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی کسی بھی قسم کی کوئی کوشش کی گئی تو پھر اس کے نتیجے میں ایک عدم استحکام آئے گا، اور رابطے جو ہیں وہ ختم بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ رابطے کا جب پل ہی نہیں رہے گا تو وہ ڈائیلاگ کہاں سٹینڈ کریں گے، وہ ڈائیلاگ ختم ہو جائیں گے، رابطے کا پل ٹوٹ جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب یہ سارا کچھ جو ایکٹیویٹی ہو رہی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے جناب کہ یہ رابطے آخر کیوں ہو رہے ہیں، کس کی وجہ سے ہو رہے ہیں، اور ان رابطوں سے عمران خان صاحب کون سا نتیجہ اخذ کرنا چاہتے ہیں؟ خفیہ رابطے اور خفیہ ملاقاتیں، یہ وہی معاملہ ہے جس پر عمران خان صاحب خود اعتراض کر چکے ہیں کہ جناب بند کمروں میں فیصلے نہیں ہونے چاہیے، فیصلے عوام کی عدالت میں ہونے چاہیے، لیکن جب خود اپنے لیے ریلیف کی بات آتی ہے، جب خود اپنے لیے اقتدار کا راستہ ہموار ہونے کی بات آتی ہے تو ہر ایک حرام چیز حلال ہو جاتی ہے، اور یہ ہے عمران خان صاحب کی پالیٹکس کا فلسفہ۔ اس ساری صورتحال پر آپ کے ساتھ بات کروں گا، لیکن اس سے پہلے بات کریں گے ایک اور خبر کی، عمران خان صاحب کے لیے بری خبر کی، کیونکہ ایک اور عمران خان صاحب کے خلاف کارروائی شروع ہونے جا رہی ہے۔ عمران خان صاحب کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کر دیا گیا ہے۔ نہ صرف عمران خان صاحب بلکہ انہی کی پارٹی کے سیکرٹری جنرل اسد عمر صاحب اور ان کے سپوکس پرسن، ان کے ماؤتھ پیس یعنی فواد چودھری صاحب، ان تین شخصیات کے خلاف توہین عدالت کا نوٹس جاری کر دیا گیا ہے، اور اس کے لیے 30 اگست کو ان کو طلب کیا گیا اور کہا گیا ہے کہ جناب آپ پیش ہوں، ذرا بتائیں کہ یہ اتنی بد زبانی، اتنی الزام تراشی جو کی جا رہی ہے وہ کس وجہ سے کی جا رہی ہے۔ عمران خان صاحب کے خلاف جوڈیشل کارروائی کا آغاز کرنے جا رہا ہے الیکشن کمیشن، اور الیکشن کمیشن کے سربراہ یعنی چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ صاحب، جن کے اوپر عمران خان صاحب کی طرف سے ہر ایک محفل کے اندر الزامات کا طوفان برپا کیا جاتا ہے، اور اس کے لیے اب تمام تر ریکارڈ الیکشن کمیشن کے پاس آ گیا ہے، تمام تر تقاریر کا ریکارڈ آ گیا ہے، پیمرا نے مصدقہ کاپیاں ان کو فراہم کر دی ہیں، مختلف چینلز پر نشر ہونے والی تقاریر، مختلف چینلز پر نشر کیے جانے والے انٹرویوز اور ان کی سی ڈیز، اور اس کے ساتھ ساتھ ٹرانسکرپشن، یہ الیکشن کمیشن کے پاس آ گیا ہے، جس کے بعد الیکشن کمیشن نے اپنے ایک اجلاس میں جو آج ہوا، اس اجلاس کے اندر عمران خان صاحب کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اب یہ عمران خان صاحب کے خلاف اس وقت الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اندر بہت سارا مواد آ گیا۔ ایک ان کے خلاف توشہ خانہ کے معاملات میں جو اپنے جو ایسٹس ہیں ان کو بر وقت ڈکلیئر نہ کرنے پر نااہلی کا ریفرنس دائر ہو چکا ہے۔ فارن فنڈنگ کیس کے اندر جعلی ڈکلیریشن جمع کرانے پر ایک اور درخواست ہے جو الیکشن کمیشن کے پاس جمع ہو چکی ہے، 24 اگست کو اس کی سماعت ہونی ہے، اور اس میں بھی عمران خان صاحب کی جو اہلیت ہے اس کو چیلنج کیا گیا ہے آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت، اور یہ کہا گیا ہے کہ جو بندہ جھوٹا بیان حلفی دے گا اس کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کی جائے گی، کیونکہ وہ صادق اور امین نہیں رہتا۔ اور تیسری کارروائی شروع کر رہی ہے الیکشن کمیشن اپنے جو ہے جوڈیشل جورسڈکشن کے اندر رہتے ہوئے توہین عدالت کی کارروائی، اور یہ عمران خان صاحب کے خلاف پہلی توہین عدالت کی کارروائی نہیں ہے جو الیکشن کمیشن کے اندر ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے بھی الیکشن کمیشن میں توہین عدالت کی کارروائی ہوئی ہے، عمران خان صاحب کے خلاف بھی اور فواد چودھری صاحب کے خلاف بھی۔ عمران خان صاحب کے خلاف جو پہلی توہین عدالت کی کارروائی ہوئی تھی وہ سابق چیف الیکشن کمیشنر جناب سردار رضا صاحب کی طرف سے کی گئی تھی، اور وہاں پر عمران خان صاحب نہ صرف پیش ہوئے تھے بلکہ انہوں نے ایک تحریری معذرت نامہ، معافی نامہ جمع کرایا تھا اور کہا تھا جناب مجھے معاف کر دیں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، اور پھر الیکشن کمیشن نے ان کی اس درخواست کو، ان کو اس معافی نامے کو قبول کرتے ہوئے ان کو وارننگ دے کر چھوڑ دیا تھا۔ فواد چودھری صاحب کی طرف سے بھی توہین عدالت کی گئی تھی، ان کو بھی نوٹس جاری کیے گئے تھے، اور موجودہ الیکشن کمیشن کے ٹائم کے اندر ہی ان کو یہ والے نوٹس جاری کیے گئے تھے جب انہوں نے الیکشن کمیشن کے اوپر الزام عائد کیا تھا، یہ جب سینٹ الیکشنز ہوئے تھے اس کے دوران، اور پھر جو ہے ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی ہوئی، اور وہاں پر بھی فواد چودھری صاحب نے باہر تو بڑی بڑکے ماری لیکن اندر جا کے پیری پڑ گئے، اور اس کے بعد وہاں پر بھی انہوں نے معافی نامہ جمع کرایا۔ اب یہ جو تیسری کارروائی ہونے جا رہی ہے، یہاں پر عمران خان صاحب کی جان چھوٹنا کچھ زیادہ آسان نہیں ہے۔ آسان اس وجہ سے کہ ایک جرم اگر بار بار کیا جائے، ایک گناہ اگر بار بار کیا جائے تو پھر آخرکار اس کی سزا مل کے رہتی ہے۔ عمران خان صاحب نے الیکشن کمیشن کو اس حد تک بدنام کرنے کی کوشش کی کہ یہ تک اعلان کر دیا کہ اگر اگلے الیکشنز موجودہ الیکشن کمیشن کی زیر نگرانی ہوئے تو وہ انتخابات کا بائیکاٹ کر دیں گے، کیونکہ اس الیکشن کمیشن کے تحت ان کو صاف اور شفاف الیکشنز کی کسی طور پر امید ہی نہیں ہے۔ وہ یہ سمجھتے نہیں ہے
کہ یہ الیکشن کمیشن اس لائق ہے کہ وہ انتخابات کرا سکے. اور پھر مختلف الزامات کے نون لیگ کے پے رول پہ ہیں, کیوں جاتے ہیں لاہور, کیوں جا کے ملاقاتیں کرتے ہیں, ایویڈنس کوئی نہیں, باتیں کرائی جاؤ جتنی مرضی, جہاں پر ثبوت کی بات آئے تو عمران خان صاحب کے ہاتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. البتہ وہ یہ ضرور کہتے ہیں کہ جناب جو میں نے کہہ دیا وہی حرف آخر ہے اور اسی کو آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا, اس سے پیچھے ہٹنا کسی بھی صورت گوارا نہیں ہو سکتا. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو 30 اگست سے کارروائی شروع ہو رہی ہے, اس کے اندر عمران خان صاحب کون سا موقف اختیار کریں گے, اس مرتبہ کتنی دیر کے بعد معافی نامہ جمع کرائیں گے, کیونکہ بہت زیادہ چیزیں ہیں جو اب الیکشن کمیشن آف پاکستان میں عمران خان صاحب کے خلاف جمع ہوتی چلی جا رہی ہیں, اور اس کا جو نتیجہ ہے یقینی طور پر وہ عمران خان صاحب کے لیے کچھ زیادہ اچھا نہیں. دوسری جانب عمران خان صاحب جو ہے وہ آج شام کو شہباز گل صاحب سے اظہار یکجہتی کے لیے ایک ریلی نکال رہے ہیں اسلام آباد میں, اور ان کا یہ دعوت ہے ہر خاص و عام کے لیے کہ جو میرا چاہنے والا ہے وہ اس ریلی میں شرکت کرے. اور اس ریلی کی وجہ عمران خان صاحب یہ بتاتے ہیں, جو انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے جو اس وقت آپ اپنی سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں, جس کے اندر ان کا یہ کہنا تھا. انہوں نے شہباز گل صاحب کی آج عدالت میں پیشی کے موقع پر جو ویڈیو تھی جہاں پر وہ ویل چیئر پر بیٹھے ہوئے کچھ چلا رہے ہیں یا کچھ کہہ رہے ہیں, اس ویڈیو کو انہوں نے اپنے ساتھ شامل کیا, اور اس کے ساتھ ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب آل دی پکچرز اینڈ ویڈیوز شوز کلیئرلی گل واز ٹارچرڈ both mentally, physically, including sexual abuse. یعنی یہ جو جتنی بھی اس وقت ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں, جتنی بھی تصاویر سامنے آ رہی ہیں, اس کے اندر یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ شہباز گل صاحب کو بہت برے طریقے سے ذہنی اور جسمانی طور پر تشدد کا نشانہ بنایا گیا, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اس بات کا بھی الزام لگا رہے ہیں کہ شہباز گل صاحب کو جنسی طور پر بھی ہراساں کیا گیا, ان پر جنسی تشدد بھی کیا گیا. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب he was humiliated to break him down, ان کو اس حد تک نشانہ بنایا گیا تاکہ ان کی ہمت کو توڑا جا سکے. I now have full detailed info, اب میرے پاس تمام تر تفصیلی معلومات ہیں. ICT police says it did not انفلکٹ اینی ٹارچر, کہ اسلام آباد کیپٹل سٹی پولیس کی طرف سے یہ بیان سامنے آیا ہے کہ ان کی طرف سے شہباز گل صاحب کو کسی بھی قسم کا تشدد کا نشانہ نہیں بنایا گیا. تو پھر میرا یہ سوال ہے کہ شہباز گل پر تشدد کس نے کیا؟ اب یہ کس نے کیا کا مطلب تو بڑا واضح ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر پولیس نے تشدد نہیں کیا تو پھر کوئی اور قوت ہے جس نے آ کر شہباز گل صاحب کو تشدد کا نشانہ بنایا. لیکن یہ جو سیکسول ابیوز کی بات کر رہے ہیں عمران خان صاحب, یہ یقینی طور پر اگر یہ بات عمران خان صاحب کی یہ بات درست ہے تو پھر یہ واقعتاً بہت ہی زیادہ تکلیف دہ اور قابل مذمت عمل ہے کہ کسی کو بھی اس حد تک نہیں لے کے جانا چاہیے جہاں پر وہ اس حد تک ہیوملیٹ ہو جائے. یہ واقعتاً اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ ایک بہت ہی زیادہ غلط اقدام ہے. اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کل گئے پمس ہاسپٹل میں جانے کا مقصد یہ تھا کہ وہ شہباز گل صاحب سے ملاقات کر لیتے, لیکن وہاں پر موجود حکام نے عمران خان صاحب کو شہباز گل صاحب سے ملاقات کی اجازت نہیں دی. ان کا یہ کہنا تھا کہ جائیں پہلے اجازت لے کے آئیں اور اس کے بعد پھر آپ ملاقات کر سکتے ہیں. ان کا کہنا یہ نہیں تھا کہ جائیں عدالت سے جا کے اس بات کی اجازت لے کے آئیں, ان کا ماننا یہ تھا کہ پولیس جو متعلقہ حکام ہیں ان سے اجازت لے کے آئے پھر آپ آ کے مل لیں. لیکن عمران خان صاحب کا یہ کہنا ہے اس کے بعد انہوں نے جو تھوڑی سی میڈیا ٹاک کی اس کے اندر کہ پولیس کس سے آرڈر لے رہی ہے, مجھے شہباز گل کی عیادت نہیں کرنے دی گئی. اور ان کا یہ کہنا تھا کہ کیا عدالتی حکم کی کوئی حیثیت نہیں ہے, کیا یہاں قانون کی حکمرانی نہیں ہے, عدالت کے حکم کی کوئی فکر نہیں ہے. کل اسلام آباد میں ریلی نکال رہا ہوں شہباز گل کے لیے, میں اسلام آباد کے سارے لوگوں کو دعوت دیتا ہوں, اگر اس طرح کا تشدد ایک سیاسی کارکن پر ہو سکتا ہے تو کسی کے اوپر بھی ہو سکتا ہے. میں کل مغرب کے وقت ریلی نکالوں گا, اس سے بہتر ہے کہ زندہ ہی نہ رہوں اگر ہمیں ان چوروں کی غلامی کرنی پڑے. یعنی ان کا ایک مرتبہ پھر اپنا جو روایتی بیانیہ ہے وہ اس کو منظر عام پر لے کے آیا, اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب یہ سب کچھ اس وجہ سے ہو رہا ہے, ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے کہ ہم موجودہ حکومت کو تسلیم کر لیں. اب موجودہ حکومت کو تسلیم کرنے کے لیے کوئی عمران خان صاحب پر دباؤ ڈال رہا ہے. عمران خان صاحب کی بات کا یہی مقصد ہے. اور جس طریقے سے انہوں نے پرسوں شام کو
یہ جو آزادی صحافت، ان کی اپنی جو آزادی صحافت تھی، اس تقریب میں جب انہوں نے خطاب کیا تو وہاں پر بھی ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ ہم اب موجودہ حکومت کو تسلیم کر لیں، لیکن ہم موجودہ حکومت کو تسلیم نہیں کریں گے۔ یعنی عمران خان صاحب ایک جانب اپنے بیانیے کو آگے بڑھا رہے ہیں، اپنا جو اپنے لیے جو وکٹم جو وہ بنا رہے ہیں ایک نیریٹو، اس کو لے کے بھی آگے چل رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اب شہباز گل صاحب کے لیے بھی ان کے لیے نرم گوشہ ہے، وہ اس کو بھی لے کے آگے بڑھ رہے ہیں، اور اس سارے کے سارے نیریٹو کا مقصد اور جو اس کا جو مطمع نظر ہے وہ یہ ہے کہ اپنے لیے آسانیاں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک مظلومیت کا تاثر کے دیکھیں جناب یہ سارے رل کے من کٹ رہے ہیں، یہ سارے کے سارے رل کے اور ہن منو انہوں نے کن نہ لاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس بیانیے کا اور کوئی مقصد نہیں ہے، کیونکہ حقیقی صورتحال تو میں نے آپ سے گفتگو کے آغاز میں بتا دی کہ جناب اگر یہ سب کچھ ایسے ہی ہے جیسے عمران خان صاحب فرما رہے ہیں تو پھر خفیہ رابطے کیوں؟ پھر خفیہ رابطوں کی کیا ضرورت ہے؟ پھر تو کہیں جناب کوئی ونڈو آف اپرچونٹی میرے لیے نہ کھولی جائے، کوئی دروازہ میرے لیے نہ کھولا جائے، کوئی بندہ میرے ساتھ آ کے یا میرے کولیگز کے ساتھ آ کر، میرے جو پولیٹیکل ورکرز ہیں ان کے ساتھ آ کر، میری لیڈرشپ کے ساتھ آ کر کوئی بندہ رابطہ نہ کرے۔ ہماری طرف سے ہر ایک دروازہ، ہر ایک کھڑکی بند ہے۔ اب ہم جا رہے ہیں عوام کی عدالت میں اور عوام کی عدالت سے ہم اپنے لیے فیصلہ لیں گے، لیکن ہو اس کے بالکل الٹ رہا ہے۔ عمران خان صاحب ایک جانب اپنے لیے بیانیاں بنا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بیک چینل رابطے بھی کر رہے ہیں، خفیہ رابطے بھی کر رہے ہیں، اور اس کا انکشاف بھی ہو جاتا ہے، یہ بات کھل بھی جاتی ہے، سامنے بھی آ جاتی ہے۔ اب یہ جو انکشاف ہوا ہے یہ انکشاف کسی اور کی طرف سے نہیں ہوا، سابق وفاقی وزیر داخلہ اور عمران خان صاحب کے ایک قریبی ساتھی شیخ رشید صاحب کی طرف سے ہوا ہے، اور انہوں نے یہ جو انکشاف کیا یہ ڈھکے چھپے الفاظ میں نہیں کیا، انہوں نے کھل کے یہ بات کی ہے۔ ان کا ایک ٹویٹ ہے جس کے اندر وہ یہ کہتے ہیں کہ حکمران مرکز میں پرویز الہی کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، پرویز الہی کے خلاف عدم استحکام، یہ جملہ ذرا غور سے سنیے گا، پرویز الہی کے خلاف عدم استحکام رابطے کے پل اور ڈائیلاگ کو ختم کر دے گا۔ یعنی اس بات کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت کسی نہ کسی لیول پر کوئی نہ کوئی ڈائیلاگ جاری ہے، اور وہ ڈائیلاگ ہو رہا ہے پرویز الہی کی وجہ سے، اور پرویز الہی صاحب اس مقصد کے لیے عمران خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان رابطے کے پل کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ دونوں کے درمیان کوئی اختلافات یا وہ جو معاملات طے کرانے کے لیے سالسی کرا رہے ہیں، بلکہ اس کا انکشاف تو خود چودھری پرویز الہی صاحب نے جب 13 اگست کو لاہور کے اندر جلسہ ہوا تھا خود کیا تھا۔ انہوں نے اپنی تقریر کے اندر اس بات کا اعلان کیا تھا کہ جناب یہ جو مسلم لیگ نون ہے اس کے لیے بری خبر ہے کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان تعلقات بہت اچھے ہو گئے ہیں، خوشگوار تعلقات ہو گئے ہیں۔ اور اس کے بعد انہوں نے ایک اور میڈیا ٹاک میں اس بات کا بھی انکشاف کیا تھا، ان کا یہ کہنا تھا کہ میرے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ دہائیوں پرانے تعلقات ہیں اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ ان دونوں کے درمیان جو فاصلے ہیں ان کو کم کرایا جا سکے۔ اب شیخ رشید احمد صاحب نے یہ ساری کہانی کھول دی، شیخ رشید احمد صاحب نے یہ پوری کہانی کھول کے رکھ دی ہے کہ کس طریقے سے پرویز الہی صاحب اس وقت یہ رابطہ کاری کے فرائض انجام دے رہے ہیں، مڈل مین کا کردار ادا کر رہے ہیں، عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان برج بنے ہوئے ہیں، اور پیغامات کے جو بھی تبادلے ہو رہے ہیں وہ پرویز الہی صاحب کے ذریعے ہو رہے ہیں بقول شیخ رشید احمد۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب اس وقت اگر دیکھا جائے تو یہ جو پرویز الہی صاحب ہیں یہ ان کا پنجاب میں رہنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ پنجاب میں رہنا کیوں زیادہ ضروری ہے؟ کیونکہ یہاں پر عمران خان صاحب کے جو انتقامی سیاست ہے اس کو آگے لے کے جانے کے لیے پرویز الہی صاحب ضروری ہیں، کیونکہ جس طریقے سے مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کے خلاف 12 لیڈرز کے خلاف یہاں پر وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے ہیں اسمبلی میں ہونے والی واقعات پر، تو صرف ان لوگوں نے وہاں پر جو ہے وہ تماشا لگایا تھا، کاف لیگ والے اور پی ٹی آئی والے وہاں پر بالکل سائیں بن کے بیٹھے ہوئے تھے، ان کو کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ وہ لوگ بھول گئے جہاں پر دوست مزاری کے اوپر لوٹے پھینکے جا رہے تھے، ان کے بال نوچے جا رہے تھے، وہ مسلم لیگ نون والے ان کے بال نوچ رہے تھے۔ وہ فیاض چوہان کی ویڈیو اس وقت بھی سوشل میڈیا پر اویلیبل ہے جہاں پر وہ ایک سٹنگ ڈی ایس پی کو پیر سے ٹھڈا مار رہے ہیں، اس کو گرا رہے ہیں نیچے، اور پولیس والوں کو دھکیلا جا رہا ہے پیچھے کی طرف۔ تو وہ نون لیگ والے کر رہے تھے اگر کارروائی ہونی ہے تو پھر اس کو قانون کے مطابق اور انصاف کے مطابق ہونی چاہیے۔ اگر 12 لوگوں کے خلاف پرچہ درج ہوا ہے تو پی ٹی آئی کے اور کاولی کے لوگوں کے خلاف بھی تو کارروائی ہونی چاہیے، ان کے نام بھی تو آنے چاہیے، لیکن چونکہ وہ ہمارے ساتھی ہیں، وہ ہر قسم کی جو جرم ہے، ہر قسم کے گناہ ہے، ہر قسم کے الزام سے مبرہ ہیں، لہٰذا یہ وجہ ہے جہاں پر پرویز الہی صاحب کی پنجاب میں موجودگی بہت زیادہ عمران خان صاحب کے لیے فیوریبل ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ شیخ
رشید کو اپنے اس بیان کے اندر، اپنے اس ٹویٹ کے اندر اس بات کا برملا اظہار کرنا پڑا کہ اگر پرویز الہی کی حکومت کو پنجاب میں ختم کیا گیا تو پھر اس کے نتیجے میں یہ جو ڈائیلاگ جاری ہے، یہ جو خفیہ رابطے جاری ہیں، یہ رابطے ختم ہو جائیں گے، کیونکہ وہ رابطے کا پل ہی نہیں رہے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پرویز الہی کے علاوہ اس وقت کوئی اور بندہ میدان عمل میں موجود نہیں ہے۔ جس طرح ماضی میں تھے، فواد چودھری صاحب تھے، اسد عمر صاحب تھے، پرویز خٹک صاحب تھے، یہ تمام لوگ جا کے رابطے کر رہے تھے نا، یہ جا کے ملاقاتیں کر رہے تھے، لیکن ملاقاتوں کے اندر کوئی چیز نکل نہیں پا رہی تھی، کیونکہ عمران خان صاحب ایک قدم آگے جاتے تھے، 2 قدم پیچھے ہٹ جاتے تھے، اور اس کی وجہ سے جو طے شدہ امور تھے یا جو امور طے ہو سکتے تھے وہ طے نہیں ہو پائے، اور پھر اس کی وجہ سے اس ڈیڈ لاک کے اندر اضافہ ہوا۔ پھر عمران خان صاحب نے اپنے نیریٹو کو آگے بڑھایا، میر جعفر، میر صادق، مسٹر ایکس، مسٹر وائی، یہ تمام کی تمام ٹرمنالوجیز عمران خان صاحب لے کے آئے تھے نا، یہ تو مسلم لیگ نون نہیں لے کے آئی تھی۔ پھر اب پرویز الہی صاحب کی چونکہ ان کو بہت زیادہ ضرورت ہے، اور پرویز الہی صاحب وہ جو ہے نا، وہ کہتے ہیں نا، وہ گالیاں کھا کر بھی بے مزہ نہ ہوئے، تو وہ اس قسم کی ان کی بھی صورتحال ہے۔ وہ چیف منسٹری ان کے لیے اس وقت بہت زیادہ ضروری ہے، اور وہ اپنی چیف منسٹری کو کسی بھی صورت قربان کرنا نہیں چاہتے، لہٰذا وہ باتیں بھی سنتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے پولیٹیکل کیریئر کو آگے بڑھانے کے لیے، خاص طور پر اپنے صاحبزادے مونس الہی صاحب کے پولیٹیکل کیریئر کو آگے بڑھانے کے لیے بھرپور تگ و دو کر رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو ان کا خفیہ رابطے چل رہے ہیں کیا وہ کامیاب ہوں گے، یا شہباز گل صاحب کے حوالے سے جو عمران خان صاحب نے انکشافات کیے ہیں، ان انکشافات کے بعد عمران خان صاحب آج شام ہونے والی ریلی کے اندر کوئی نیا آئٹم چھوڑیں گے مارکیٹ کے اندر، کوئی نیا بیان دیں گے، کوئی نئی چیز سامنے لے کے آئیں گے، وہ اب دیکھنا پڑے گا۔ اور دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی طرف سے یہ جو خفیہ رابطے ہیں یہ کب کامیاب ہوں گے اور ان کی کامیابی کے کیا نتائج نکلیں گے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔